جب ہم بات کرتے ہیں اپنی سفارتی کامیابیوں کی، اپنی سیاسی کامیابیوں کی، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ایران پر حملہ ہوتا ہے امریکہ اور اسرائیل کا، تو اس وقت پاکستان ابھر کے آتا ہے اور ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، ہر جگہ اس کی سنی جاتی ہے۔ نہ صرف اس کا ایران کا اعتماد پاکستان پر ہے، اسی طرح سے امریکہ کا اعتماد پاکستان پر ہے، دونوں پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں اور اس طرح سے معاملات آگے چل رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام بھی ہم نے ترتیب دیا ہے، ذرا جو ہماری جیت تھی اس کا 1 سال مکمل ہونے پر اس کی سیلیبریشنز اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اچیومنٹس، ان کا تذکرہ ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہمارے سے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خرم حمید روکڑی صاحب، سینئر پولیٹیشین ہیں۔ تھینک یو ویری مچ روکڑی صاحب، بہت شکریہ۔ فیصل چودھری صاحب سینئر لائر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر سیاستدان بھی ہیں۔ فیصل چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کچھ ہی دیر میں کرن ناز جو کہ سینئر اینکر پرسن ہے، میڈیا پرسنالٹی، میڈیا کا ایک بہت بڑا رول تھا پاکستان کا، میڈیا نے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس تمام جنگ کو کور کیا، لیکن انڈین میڈیا جس طرح سے ڈسکریڈٹ ہوا، جس طرح سے جو گودی میڈیا تھا وہ بے نقاب ہوا، اس کو تو شاید جس طرح سے وہ گرا ہے منہ کے بل، اس کو اٹھنے میں پتہ نہیں کتنا سالوں سال عرصہ لگ جائے گا۔ کرن نے بھی ابھی بلکہ ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ کرن۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے پاکستان کی میڈیا کی بھی۔ فیصل چودھری صاحب آپ سے اس بات کا آغاز کرتی ہوں، پاکستان نے 2025 میں مئی میں جس طرح سے ایک کامیابی اپنے نام کی، دشمن کو ناکو چنے چبائے، اور اس کے بعد سے پاکستان کا یہ سفر کیسا لگا آپ کو؟ آئی ایم شیور کہ 1965 میں آپ بھی نہیں ہوں گے، لیکن 2025 میں آپ تھے، کیا وٹنس کیا؟ دیکھیے، جو مارکہ حق ہے 9 مئی کا بنیان المرصوص ہے، یہ نیشنل کامیابی ہے، پاکستانی قوم کی وکٹری ہے، اور ایک پاکستان کے ہر فرد کی، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے پرامن پاکستانیوں کی وکٹری ہے۔ اور بھارت جو کہ ایک دہشت گرد ملک ہے، جس نے امریکہ کینیڈا میں بھی اپنی دہشت گردی جو ہے وہ دکھائی ہے، پاکستان کا جو پرامن فیس ہے، جو چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے سال بس بھارت کو ہم نے بطور قوم جو ہے ایک سبق سکھایا، اس میں ہمیں بالکل فخر ہے اپنی افواج کے اوپر، ہماری ایئر فورس کے اوپر، جن کا بہت بڑا ایک رول ہے، اور جو لیڈرشپ ہے فوج کی، اس میں بلا شبہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو بہت بھرپور طریقے سے لڑا۔ میں بالکل اس موقع کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس دن ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے اپنا آپ کو منوایا، اور اس کے بعد سے ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کا جو امپریشن ہے وہ ایک پرامن ریاست کا کے طور پہ اترا ہے، نہ کہ ایک دہشت گردانہ ریاست جو کہ انڈین اور اسرائیلی میڈیا کی گٹھجوڑ نے ثابت کیا ہے۔ اس پہ بالکل جو ہمارا میڈیا تھا، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں روکڑی صاحب، اس پروپیگنڈے کو جو ہم نے اور کاؤنٹر ہمارے کیا ہے، میڈیا کا رول بہت پازیٹیو رہا۔ بے شک بے شک، میں آتی ہوں فیصل جی۔ اس میں ایک جو ISPR اور میڈیا کی کوارڈینیشن تھی، ہمارے جو حقائق جس طرح سے سامنے لائے گئے، جس کو بعد میں دنیا نے کورابریٹ کیا۔ ویری ٹرو، ویری ٹرو، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں فیصل۔ میں آپ کے پاس آتی ہوں روکڑی صاحب، جس پروپیگنڈے کو ہم نے کاؤنٹر کیا اور اتنی کامیابی ہمیں ملی، وہ بھارت جو خطے کا چودھری بنا ہوا تھا، دنیا کو بتاتا تھا کہ جی پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اس نے ایک فالس فلیگ آپریشن پہلگام کی صورت میں کیا کو، مطلب ایک تو یہ کہ جو اس کا نقصان ہوا وہ ہوا، اس سے کہیں زیادہ ہوا، وہ خود بھی ڈسکریڈٹ ہوا، اس کا ٹوٹلی میڈیا ڈسکریڈٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب میں عزت ہی عزت لکھی۔ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انڈین انفلوئنس جو ہے نا، وہ تو اس بنیان مرصوص سے پہلے بہت زیادہ تھا، چاہے آپ یورپ چلے جائیں، چاہے آپ امریکہ چلے جائیں، ڈیموکریٹس میں تو ان کا بہت زیادہ تھا، اور ان کے انفلوئنس کو ہم ڈینائی نہیں کریں گے، اور انہوں نے انفارچونیٹلی ہمیں کارنر بھی کر لیا تھا، اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کریں گے۔ آپ چلیں، آپ تھوڑا دیکھیں نا، یہ جب سے ایکس آیا، اس پہ سپیسز ہوتی تھیں، تو پاکستان کی اگر کوئی سپیس ہو رہی ہے تو 3-4 بندے انڈیا کے آ جائیں گے،
اور وہ بلٹل کریں گے پاکستان کو, اکانومی کو, تمہارے پاس یہ نہیں ہے تمہارے. تو ہم کئی پاکستانی جو جدید دور, اس دور کے جو کئی لوگوں کو انسپائر ہوتا دیکھتے تھے انڈیا سے کہ دیکھو یار وہ کیا ہے اور ہم کیا ہیں. لیکن دوسری چیز یہ تھی نادیہ کہ پاکستان سائیکولوجیکلی کبھی بھی انڈیا سے متاثر اس طرح نہیں تھا کہ ان کو سپیریئر سمجھے, کبھی بھی نہیں تھا. انڈینز کے مقابلے میں پاکستانی ہمیشہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے, اور وہ بھی باوجود اس کے کہ جو کچھ مرضی بن گئے تھے وہ آپ سے ڈرتے تھے. آپ کو وہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ, لیکن کچھ عرصے سے نہیں کرنا, لیکن کچھ عرصے سے جو میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا, بات کو مختصر بھی کروں گا. ایک ہے پری بنیان مرصوص, ایک ہے پوسٹ بنیان مرصوص. پری بنیان مرصوص میں ان کا اثر چل گیا تھا, چاہے افغانستان ہے, چاہے ہمارے پاس ہے. لیکن اس ایک ایونٹ کے بعد, جبکہ اس کا ٹائم سپین بہت کم تھا, لیکن آپ نے انڈیا کو بالکل لتاڑ کے رکھ دیا. جنگ آپ نے شروع نہیں کی, جنگ انڈیا نے شروع کی. نیریٹو آپ نے توڑا, یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کے میڈیا کو جاتا ہے کہ جہاں ان کا میڈیا بچوں کی طرح اور ایک دنیا کے اندر مذاق بنا, آپ کا میڈیا سنجیدہ میڈیا کے طور پہ آیا. آپ کی افواج پہلے بھی اچھی تھی, یہ نہیں ہے کہ کوئی افواج 2 سال میں اچھی ہو گئی ہیں, اور پہلے یہ افواج ہمیشہ اچھی تھی, کمانڈ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے, ناراضگی معاف. اگر آپ نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ایز اے پرائم منسٹر کہہ دیں, کمزور بات کر دیں گے, تو پوری قوم پہ اور فوج پہ اثر جاتا ہے. فوج پہلے بھی اچھی تھی, فوج کی کمانڈ نے ثابت کیا اس دفعہ کہ پاکستان کیا ہے. تو پاکستان, میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. جب آپ مضبوط ہاتھوں میں ہیں تو آپ کی سیلف امیج سائیکالوجی ہے, آپ خود کو معزز سمجھیں گے, دنیا آپ کو معزز سمجھے گی. اور آپ نے جو اشارہ دیا نا کہ ایران اور اچھا, میں اس پہ آتی ہوں, میں ذرا کرن کو بھی پروگرام میں شامل کر لوں. تھینک یو ویری مچ کرن فار یور ٹائم ایز ویل. اور جو بنیان المرصوص کا ذکر ہو اور میڈیا کا ذکر نہ ہو, اور میڈیا کا ذکر ہو اور کرن ناز کا ذکر نہ ہو, تو ایسے تو چلتا. آج جو ہوا, ایک پچھلے سال جو ہوا, وہ ہم نے سب وٹنس کیا, آپ نے وٹنس کیا. کیا وٹنس کیا, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے دادیا آپ کا, اپنے پروگرام میں مدعو کیا. جو ہمارا ایکسپیرینس تھا, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ 65 کے حوالے سے, 71 کے حوالے سے, ایم عالم کے جہاز کے حوالے سے, یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے. لیکن یہ جو ایپیسوڈ تھا 2025 کا 4 دن کا مئی کا, یہ الحمدللہ پاکستان کی ایک ایک قوم کے ایک ایک شہری نے اس کو جیا ہے, اور ایسا جیا ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جو فخر ہے اس کو مزید سے مزید تر بلند کر دیا. اور اب خواہش یہ ہے کہ یہ جو ہماری فتح تھی, یہ فتح صرف یہیں تک نہ رہے, یہ صرف ہم اس کو بیٹھ کر یہ 4 دنوں کو ہی نہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں, بلکہ یہ ہمیں جو ہماری عوام ہے اس کو معاشی اعتبار سے بھی اسی طرح سے فائدہ دے, جو انفارچونیٹلی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. جہاں تک آپ نے اس ایکسپیرینس کی بات کی, تو یقین جانیے کہ جب آپ چاہے وہ میرے اسکرین پہ ہوں یا میں آپ کی اسکرین پہ ہوں, لیکن اس وقت جو ہمارا جذبہ ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں ان 4 دنوں کی, جو وہ ریسٹلیس 4 راتیں اس طرح سے تھیں کہ ہم تمام لوگ اپنی اپنی اسکرینس پر آن ایئر تھے, اور جس طرح سے نیوز کا فلو تھا, جیسے ہمارے پاس چیزیں آ رہی تھی, وہاں پر بھی ہم اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ ایسا نہیں تھا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ کچھ پاس آن اپنے ناظرین تک کر رہے ہیں. بہت کچھ ایسا تھا جو ہمیں پتہ چل رہا تھا, لیکن ہم انتظار کر رہے تھے کہ جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے اس کی کنفرمیشن آ جائے, اور جب ان کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں یہ عوام تک پہنچانے کی بھی ہیں, یہ آن ایئر کرنے کی بھی ہیں. اس وقت ہم بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے, اور اسی تناظر میں جب ہم انڈین میڈیا کو دیکھ رہے تھے تو وہ بہت ہی مختلف تھا. اور یقین جانیے کہ وہ جو ریسٹلیس سارا سلسلہ تھا کہ تھرو آؤٹ ہم ٹرانسمیشنز میں تھے, کوئی اپنے گھروں کو نہیں جا رہا تھا, لیکن اس دوران میں وہ جو تھکن کا ایلیمنٹ تھا اس کو کم کرنے کے لیے انڈین میڈیا بڑا کردار ادا کر رہا تھا, جس کے لیے ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا ایک اندر لیول آف کپل شرما شو دیا ہوا تھا کہ جس کو ہم بیٹھ کر انجوائے کر رہے تھے. میں آپ کو, اگر آپ نے مختصر ٹائم ہو تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں صرف کہ مجھے وہ پہلی فلائٹ تھی جو جب ایئر اسپیس ہماری کھلی تھی تو مجھے کسی وجہ سے کراچی جانا پڑا تھا, اور اس کے فوراً بعد واپس آنا پڑا تھا. تو جس وقت انڈین میڈیا میں یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ کراچی کے ایئرپورٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا, تو میں اسی ایئرپورٹ سے اسلام آباد آ رہی تھی, تو وہ بڑا مزے کا سلسلہ ہو گیا کہ میں ٹرانسمیشن کو چھوڑ کر آنے کے لیے آئی تھی, لیکن پھر مجھے وہ بھی ٹرانسمیشن کا حصہ ہی بنانا پڑا. کراچی ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا, کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا. کہتی ہوں تباہ کرنے کی اگر آپ خبر دے رہے ہیں, بے تو
की खबर दे रहे हैं, मगर आपने तो एक पोर्ट लाहौर में भी बना दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।